السلام علیکم۔ مسجد کا دن اور ہندو دیوتا۔ آج قاری صاحب بہت پریشان حالت میں مسجد میں داخل ہوئے۔ وہ کافی پریشان تھے۔ مسجد میں عصر کا وقت تھا اور ایک لڑکا اذان دے رہا تھا۔ اذان سے لڑکا جب فارغ ہوا تو اس نے قاری صاحب کو دیکھا۔ وہ کافی پریشان تھے۔ وہ لڑکے نے فکر مندی سے قاری صاحب سے پوچھا، قاری صاحب آپ کیوں پریشان ہیں؟ قاری صاحب نے بتایا کہ آج ایک جگہ میں دم کرنے گیا تو میں نے عجیب معاملہ دیکھا۔ وہاں پر ایک لڑکی جس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے اور منہ سے جھاگ نکلتی تھی، اس پہ جب میں نے دم کیا تو مجھے اس میں ایک جن میں محسوس ہوا اور اس نے مجھ سے سخت گفتگو کی اور مجھے برے نتائج کی دھمکی دی۔ اب میں پریشان ہوں بیٹا کہ یہ بڑا علم ہے، اس مسئلے کو کیسے حل کریں؟ جو وہ لڑکا تھا اس کا نام سفیان تھا۔ وہ بچپن سے اس مدرسے میں تھا اور وہیں بڑا ہوا۔ اس کے ماں باپ نہ تھے، اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہ تھا، تو وہ مدرسے میں ہی رہ گیا۔ وہاں وہ پلا بڑا اور اس نے اپنی زندگی وہیں گزار دی۔ وہ 5 ٹائم اذان دیتا اور خاموشی سے رہتا۔ اس کا نام سفیان تھا۔ تو سفیان نے کہا، قاری صاحب آپ پریشان نہ ہوں، ہم عشاء کی نماز کے بعد اس گھر چلیں گے اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے۔ اس نے کہا بیٹا آپ چھوٹے ہو، آپ یہ معاملات نہیں سمجھتے۔ تو سفیان نے کہا قاری صاحب آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اگلے دن اسی طرح وہ عشاء کی نماز کے بعد اس لڑکی کے گھر پہنچے تو وہاں قاری صاحب نے محسوس کیا کہ وہ پہلے جیسی بات نہیں ہے جو میں نے کل دیکھی تھی۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور تھوڑا سا دم کر کے واپس آ گئے۔ راستے میں کیا سفیان نے، قاری صاحب اگر آپ میری بات مانیں، آپ میرے ساتھ مدرسے کی چھت پر رات کو چلے۔ تو قاری صاحب بڑے حیران تھے کہ سفیان کو ان چیزوں کا کیا علم۔ یہ ایک علمیات کی دنیا ہے، دم درود ہوتے ہیں اس میں، اور سفیان شروع سے ایک مؤذن کی حیثیت سے رہا ہے۔ خیر عشاء کے بعد جب رات کافی ہو گئی تو سفیان قاری صاحب کو لے کر چھت پر چلا گیا۔ وہاں پر اس نے قاری صاحب کو ایک کونے میں بٹھا دیا اور کہا قاری صاحب آپ ہلنا نہیں، اب جو معاملہ ہوگا آپ کے سامنے ہوگا۔ قاری صاحب بہت پریشان اور حیران تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ سفیان نے رات گہری ہونے کا انتظار کیا۔ رات میں جیسے ٹھنڈک پیدا ہوئی تو اس نے ایک آثار بنایا اور اس میں بیٹھ گیا اور اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں قاری صاحب حیران رہ گئے۔ وہاں پر ایک دربار جیسا نظام ہو گیا اور ایک ضعیف شخص بارونق وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ملا اور اس نے سفیان سے عرض کی بیٹا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ تو سفیان نے تمام معاملہ بتایا۔ تو انہوں نے فوراً کسی کو حاضر ہونے کا کہا تو اس میں کرشچن دیوتا فوراً حاضر ہو گئے اور ساتھ میں مائی کالکا کو بھی بلایا گیا اور ان سے یہ سارا معاملہ دریافت کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری برادری کا ایک جن اس پہ قابض ہے، اس گھر کے نیچے بہت بڑا خزانہ ہے اور اس کے اوپر بھی کچھ سانپ دیوتا نگہبانی کر رہے ہیں۔ یہ کافی خوفناک بات تھی۔ قاری صاحب کو سننے میں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ تو اس شخص نے قاری صاحب سے کہا قاری صاحب
آپ اگر ہمارے درمیان آنا چاہتے ہیں تو آپ بھی آ جائیں۔ تو قاری صاحب ذرا خوفزدہ تھے، انہوں نے انکاری میں سر ہلا دیا۔ تو پھر اس بوڑھے شخص نے سفیان سے کہا، بیٹا آپ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ مجھے اجازت دیں اور ان دو دیوتاؤں کو پابند کریں کہ وہ میرے معاملے میں مداخلت نہ کرے۔ میں اس جن کو جلانا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ اس بچی کا پیچھا چھوڑ دے۔ تو اس شخص نے مائی کالکا اور کرشن کو یہ حکم دیا کہ آپ اس کے معاملے میں مداخلت مت کرنا، ورنہ آپ سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ اور یہ بہت سخت اور باروب وارننگ تھی۔ تو ان دونوں دیوتا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس نے کہا، بیٹا آپ جو چاہتے وہ کرو۔ اس عدالت میں فیصلہ ہوا کہ آپ اس لڑکی کو جن سے آزاد کریں۔ سفیان نے شکریہ ادا کیا اور جاتے ہوئے کہا، غوث پاک آپ کی بہت مہربانی۔ یہ وہ کچہری تھی جس کے لیے جنات کو حاضری لگوائی جاتی تھی، اور غوث پاک کی اس میں کچہری ہوا کرتی تھی، اور اس میں جنات کے فیصلے ہوتے تھے۔ بڑا مرتبہ ہے غوث پاک کا۔ مختصر سفیان دوسرے دن کا انتظار کرنے لگا اور وہ عشاء کے بعد اس لڑکی کے گھر چل پڑا۔ قاری صاحب اس کے ساتھ تھے۔ اندر جاتے ہی سفیان کی حالت بالکل تبدیل ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ کرختی آ گئی، آنکھوں میں انگارے آ گئے، اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آنے لگے۔ تو قاری صاحب بڑے حیران تھے۔ اس نے اس لڑکی کو مخاطب کیا کہ بتاؤ تم اس کی جان کیسے چھوڑو گے؟ اس نے کہا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو سفیان نے کہا کہ غوث پاک سے میری اجازت ہو چکی ہے، بہتر ہے تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ جن بے قابو ہو گیا اور اسی حالت میں اس لڑکی نے سفیان پہ حملہ کر دیا۔ وہ حملہ بڑا تیز تھا۔ سفیان اچانک ہی اپنی جگہ سے غائب ہو گیا اور دوسری جگہ نمودار ہوا۔ قاری صاحب یہ سب منظر دیکھ کے ہکا بکا رہ گئے کہ آخر سفیان ہے کون؟ آخر اس طرح کافی دیر اس لڑکی نے سفیان پہ حملے کیے۔ آخر سفیان نے اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے آگ کا شعلہ پھینکا، جس کے اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ آگ لگتے ہی وہ چیخیں مارنے لگی اور اس کے جسم سے دھواں سا اٹھتا ہوا محسوس ہوا، مگر وہ دھواں ایک انسانی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ پھر وہ بگڑ کر ایک خوفناک شکل میں تبدیل ہوا، اور اس نے سفیان کو وارننگ دی کہ تم غوث پاک کی وجہ سے بچ گئے، اب میں تمہیں کہیں اور دیکھوں گا۔ اس جن سے جان چھڑانے کے بعد سفیان قاری صاحب کو لے کے مدرسے میں آیا اور کہا، قاری صاحب اب وہ لڑکی آزاد ہے، اور وہ سونا بھی وہاں سے غوث پاک کے حکم سے منتقل کر کے دوسری جگہ لے جایا جا چکا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، 1-2 دن میں وہ لڑکی بہتر ہو جائے گی۔ تو قاری صاحب نے کہا، سفیان تم ہو کون؟ تم بیٹا ہمارے ساتھ رہے ہو، جھوٹ مت بولنا۔ سفیان نے کہا، قاری صاحب میں ایک جن ہوں، اور میں ایک اسلامک جن ہوں، مسلمان ہوں، اور مدرسے میں میرا دل لگا رہا، بچپن میں نے یہاں گزارا، مجھے اپنے ماں باپ کا نہیں پتہ، کوکاف کی دنیا کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں، اور میں اسی مسجد میں اور مدرسے میں رہ گیا، پلا بڑا جوان ہو گیا، انسانوں میں رہا، انسانوں کو پتہ نہ لگنے دیا کہ میں ایک جن ہوں۔ تو آج میرا راز آپ پہ فاش ہو گیا۔ اب اگر میں آپ کے پاس زیادہ دیر رہا تو یہ راز آپ سے چھپا نہ پاؤ گے اور لوگوں کو آپ بتا دو گے، تو بہتر ہے کہ میں اب یہاں سے چلا جاؤں۔ قاری صاحب کو اس کے جانے کا بڑا دکھ تھا۔ انہوں نے بہت روکنے کی کوشش کی، تو سفیان نے کہا، میری آتشی طاقتیں دوبارہ سے بحال ہو چکی ہیں، اب میری طرف سے کسی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور بشر میری
قربت کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں ایک آتش سے بنا ہوں، آگ سے بنایا گیا ہوں، تو بہتر ہے مجھے اجازت دیں۔ قاری صاحب سے اجازت لے کے سفیان تھوڑی دیر چھت پر گیا۔ وہاں اس نے غوث پاک کو دوبارہ درخواست کی تو وہ حاضر ہوئے اور تمام معاملہ انہوں نے غوث پاک کے سامنے رکھ دیا۔ غوث پاک نے مائی کالکا اور کرشن کو دوبارہ بلایا اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ تم اس گھر کی طرف رخ مت کرنا، وہاں سے خزانہ دوسری جگہ منتقل ہو چکا ہے، اب تم وہاں جا کر اس کی حفاظت کرو، وہ ایک جنگل میں ہے اور سفیان ایک جن ہے، مگر یہ ایک مسلمان جن ہے، تم اس سے کوئی گڑبڑ نہ کرنا۔ غوث پاک سے رخصتی کے بعد کرشن نے اور مائی کالکا نے فوراً ہی سفیان پہ بھی حملہ کر دیا، جس سے سفیان ابھی چھوٹا تھا، بڑی طاقتیں برداشت نہ کر سکا اور ان لوگوں نے اسے جلا ڈالا۔ وہ جن تھا، جنوں کی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ آتش اور پانی اور دوسری طاقتوں سے وہ جل جاتے ہیں۔ آخر سفیان بھی اس میں مر گیا۔ کرشن اور مائی کالکا نے یہ کام غوث پاک کے حکم کے خلاف کیا، جس سے غوث پاک کو اس پہ بہت غصہ آیا اور انہوں نے فوراً کرشن اور مائی کالکا کو پاتال کی گہرائیوں میں پھینک دیا اور ہمیشہ کے لیے انہیں قید کر دیا۔ یہ وہی دیوتا ہیں جو ہندوؤں میں بہت مقبول ہیں، مگر دراصل یہ جن ہیں اور جنوں کی ایک نسل سے ان کا تعلق ہے، اور ہندو ان کو اپنا دیوتا مانتے ہیں۔ غوث پاک کی کرامت سے یہ تمام معاملہ حل ہوا اور سفیان کی زندگی بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ قاری صاحب نے یہ کہانی اپنے ایک دوست کو سنائی تھی، جو مجھ تک پہنچی اور وہ ہو بہو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے مدارس میں بھی مسلمان جن قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی کہانی آپ کو؟ اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔